کو رحمۃ اللہ، اسلام نے مرد کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو عورت کو ایک وقت میں 4 اور 8 اور 1 سے زیادہ خاوند رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ یہ تو اسلام زیادتی کرتا ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر لے اور خاتون جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی خاوند کرے گی۔ ایک وقت میں 1 سے زیادہ شادی کرنا عورت کے لیے حرام ہے، بلکہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ عورت عدت کے بیچ میں نکاح نہیں کر سکتی۔ مطلقہ 3 حیض عدت پوری کرے گی، حاملہ وضع حمل کی عدت پوری کرے گی، بیوہ 4 ماہ 10 دن عدت پوری کرے گی، اور خلا لینے والی جو ہے وہ 1 حیض عدت پوری کرے گی۔ کم عمر لڑکی 3 ماہ عدت پوری کرے گی مطلقہ، اور بڑی عمر کی مطلقہ جو ہے وہ کیا پورا کرے گی؟ وہ بھی 3 ماہ عدت پوری کرے گی، تب نکاح کر سکتی ہے۔ جبکہ مرد تو آج بیوی مرے، مثلا 8 بجے بیوی مری ہے تو وہ رات کو 8 بجے نکاح کر لے، گھنٹے بعد نکاح کر لے، مرد کو کیوں منع نہیں ہے؟ اور مرد کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، اور بیوی کو اور خاتون کو ایک وقت میں 1 سے زیادہ خاوند یا 4 خاوند رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، عورت نازک ہے، کمزور ہے، وہ ایک وقت میں 1 سے زیادہ خاوند افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ اسلام تو دین رحمت ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا کون؟ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا۔ تو اللہ ہی نے عورت کی بھی مینوفیکچرنگ کی ہے اور مرد کی بھی، تو ہمارے بنانے والے کو پتا ہے کہ یہ عورت ایک وقت میں 4 خاوند افورڈ نہیں کر سکتی۔ عورت ایک وقت میں 4 خاوند برداشت نہیں کر پائے گی۔ مثال کے طور پر اب میرے سامنے جناب یہ لیپ ٹاپ پڑا ہے، کمپنی نے یہ بنایا اور اس کی چارجنگ کے لیے یہ مخصوص چارجر دیا ہے۔ اگر میں اس کو اس چارجر سے زیادہ پاور دوں گا، یعنی جو پاور اس چارجر میں ہے اور وہ اس سسٹم کو دے رہے، اگر اس سے زیادہ کی پاور میں نے اس لیپ ٹاپ اور سسٹم کو دی تو یہ ٹھا ہو کر ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ابھی 40 سال کا ہوں، قریباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10 یا 15 سال کے بیچ میں میری عمر رہی ہوگی، اس وقت ایک چھوٹا سا ریڈیو تھا جو چلا کرتا تھا سیلز کے اوپر، سیلوں پر، اور میں نے کیا کیا، میں نے اسے بڑی پاور دی، بجلی کے بورڈ میں سوئچ لگایا اور اس سے پہلے اس تار کے دونوں سرے جہاں سیل لگائے جاتے ہیں وہاں لگا دیے، اور جب ادھر سے بٹن آن کیا، پتہ ہے کیا ہوا اس ریڈیو کے ساتھ؟ اس میں ایسے دھماکے ہوئے جیسے چاقی میں دھماکے ہوئے تھے، جیسے اوجڑی کیمپ میں دھماکے ہو گئے تھے، جیسے ابھی نندن کے جہاز پر پاکستانی پائلٹوں نے دھماکے کر دیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے بچپن میں کیا ہوا وہ کام کہ میں نے سیلز کی جگہ ریڈیو کے اندر ڈائریکٹ بجلی سے پاور دی، اور جناب وہاں سے پٹاخے پھوٹے، ٹھا ٹھا، اور بڑی رنگ برنگی، آج بھی مجھے یاد ہے، بڑی خوبصورت سے رنگ برنگی بجلیاں نکلی اس میں سے، اور رنگ برنگی شعلے نکلے۔ تھوڑی دیر ٹھا ٹھو ہوتا رہا، اوجڑی کیمپ یا چاقی کی طرح دھماکے ہوئے، اور اس کے بعد وہ ریڈیو پرسکون ہو گیا، اور آج تک وہ پرسکون ہے۔ تو عورت بھی ایک وقت میں 4 خاوند افورڈ نہیں کر سکتی۔ ایک وقت میں ایک عورت 1 سے زیادہ خاوند کو برداشت نہیں کر سکتی، اور مردوں کے لیے بھی ایسا کرنا حرام ہے کہ 1 سے زیادہ مرد ایک وقت میں ایک عورت کے خاوند بن جائیں۔ ایک تو شریعت نے ہمیں منع کیا، جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا۔ دوم یہ کہ اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں بھی ہے، کافر بھی ہے، تو وہ بھی یہ مانے بغیر نہیں رہے گا کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک خاوند کو افورڈ کر سکتی ہے، برداشت کر پائے گی، ورنہ یہ عورت کے لیے بھی برا ہے اور مرد کے لیے بھی برا ہے۔ آپ کو پتا ہے یورپ کے اندر ایڈز کیوں شروع ہوا؟ خیر آپ کئی مسلمان کنٹریوں اور علاقوں کے اندر بھی یہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایڈز کیوں شروع ہوا؟ وہ کیا کہتے ہیں، HIV وائرس میرے خیال میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایڈز کی شروعات اس لیے ہوئی
کہ یورپین لوگوں میں آج بھی امریکہ میں ہے اور جناب انگلینڈ میں اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر بہت سارے ملکوں کے اندر، وہ چائنا ہے، وہ فلاں فلاں جتنے بھی یورپین ممالک ہیں، وہاں ایڈز کیوں شروع ہوا، HIV وائرس کیوں وجود پکڑتا ہے؟ کہ ایک وقت میں ایک عورت کے اوپر ایک سے زیادہ مرد آ رہے ہیں۔ وہ کس صورت میں ہے؟ ایک عورت، لیکن اسے یوز کرنے والے ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں۔ آج یہ آیا، کل دوسرا گرل، اس کا جو فرینڈز ہے گرل کا وہ آیا، اور جناب پرسو فلاں آیا، ترسو فلاں آیا۔ اور اسی طرح یہ یورپین لوگوں کے متعلق ہم جانتے ہیں، یورپین کنٹریز ہوں یا رشین کنٹریز ہوں، کہ لوگ محفلوں اور مجلسوں میں بیوی بیویاں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں شراب خانے میں، کعوہ خانے میں محفل لگی ہے اور ان کی مجلسیں ہو رہی ہیں اور ڈانس میوزک کا پروگرام ہے، تو ہر ایک دوسرے کی بیوی کو یوز کر رہا ہے۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مرد جب ایک عورت کو یوز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے HIV ایڈز کا وائرس۔ تو یہ تو ابھی جا کر ان خبیثوں کو لگا ہے نا، اور اب جناب وہ مختلف اس کے لیے بچنے کے لیے کرتب کرتے ہیں۔ تو اسلام نے تو صدیوں پہلے بتا دیا کہ ایک عورت ایک وقت میں ایک خاوند کرے گی، اور وہ خاوند اگر طلاق دے دے، مر جائے، یا عورت خلا لے لے، تو وہاں بھی اسلام نے 3 حیض اور وضع حمل اور 4 ماہ اور 10 دن اور 1 حیض اور 3 ماہ کی عدتیں بیان کر دی ہیں کہ یہ عدت پوری کرو پھر شادی کرنا۔ بلکہ دوران عدت متعلقہ کو نکاح کا پیغام دینے سے بھی منع کر دیا کہ یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہاں بھئی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ اسلام نے ایک اور مزیدار بات بھی بتائی کہ لونڈیوں کے ساتھ بھی اگر لونڈی حاملہ ہے، اسے جب تک ایک حیض نہ آ جائے، یا لونڈی اگر حمل سے ہے تو جب تک وضع حمل ڈیلیوری نہ ہو جائے، وہ لونڈی کا مالک اپنی لونڈی کو یوز نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے کی، غیر کی کھیتی کو پانی لگانے سے منع کیا۔ یہاں کھیتی ایک ہے اور اس پر جناب 4 کاشتکار لگے ہوئے ہیں۔ پرائے کی کھیتی کو پانی ڈالنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ HIV وائرس۔ اگر مجھ سے یہ ورڈ اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو معذرت، جسے ہم ایڈز کہتے ہیں۔ تو پرائے کی کھیتی کو پانی لگانے کا نقصان کیا ہے؟ کہ ایڈز ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ایک وقت میں ایک عورت کا ایک سے زیادہ خاوند، 4 خاوند ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ پہلے کا ہے، دوسرے کا ہے، تیسرے کا ہے، چوتھے کا ہے، پورا نسب ہی بگڑ جائے گا۔ اس لیے آپ یورپ میں دیکھتے ہو کہ حرامی بچوں کی بھرمار ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا باپ کون ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے۔ اور پھر اس ایڈز سے بچنے کے لیے ان یورپین لوگوں نے جناب لالوں کا استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ لال، کنڈوم کا استعمال شروع کر دیا۔ کیوں؟ کہ ایک وقت میں ایک عورت کو ایک سے زیادہ یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ لال ہے، کوئی لوہے کی چادر تو نہیں ہے نا، تو اس کے باوجود بھی ایڈز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ایک خاتون کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ خاوند کرنے سے منع کیا، بلکہ عدت کے دوران میں بھی نکاح کا پیغام دینے سے منع کر دیا، اور نکاح کرنے سے منع ہو گیا۔ جب پیغام منع ہے تو نکاح تو آلریڈی منع ہے نا۔ تو اس لیے جو عورت مسلمان ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو خبیث عورتیں میڈیا پر اس قسم کی باتیں کرنے والی، وہ عورتیں شیطان کی نانیاں ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جیسے یورپ گندا ہو گیا ویسے ہی مسلمان کنٹریز کو بھی گندا کر دیا جائے، ویسے ہی مسلمان کنٹری کو بھی گندا کر دیا جائے۔ باقی عورت کے اندر یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ خاوند کو برداشت کر پائے۔ ہاں، مرد کے لیے ہے کہ وہ مومن مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو انلیمیٹڈ پیکج تھا، وہ بھلے ایک وقت میں جتنی مرضی شادیاں کر لیں۔
جیسا کہ آپ وسلم کی زندگی میں بیک وقت آپ کی 9 بیویاں رہیں اور آپ کی کل زندگی میں آپ کی 11 بیویاں اور 4 لونڈیاں رہیں، اور اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام کی اور زیادہ بیویاں تھیں، تو عورت کے لیے بھی یہ حرام ہے اور ایڈز کا باعث ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ خاوند، اور مرد کے لیے بھی یہ سراسر اس کے نسب، اس کی اولاد کی نسل کے خراب ہونے اور اس کے ایڈز زدہ ہونے کا کارن اور وجہ ہے کہ وہ مرد لوگ ایک عورت کے ایک سے زیادہ خاوند بن جائیں۔ امید ہے کہ بات پلے پڑے گی انشاءاللہ۔